السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ چینل پہ میری اس کوشش اور کاوش کو آپ پسند کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پیج پہ فالو کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے درس قرآن کے سلسلہ میں تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا کہ اب اللہ رب العزت امت محمدیہ کی تربیت فرما رہے ہیں کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ڈر سے، بھوک سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں تم دیکھ لو جس راہ میں تم قدم رکھنے جا رہے ہو اس میں آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر میاں بیوی میں تفریق ہوگی، والدین میں جدائی و فساد فتور، یہ سب چیزیں آئیں گی، تصادم، لڑائی جھگڑا، جان کا نقصان، مال کا نقصان، سختیاں، یہ فاقے، سب کچھ آپ کو برداشت کرنے ہیں۔ جیسا کہ غزوہ احزاب میں یہ پیش آیا جو واقعہ کے جس میں یہ تمام جو ہے مصائب اور مسائل جو ہے مسلمانوں کو درپیش تھے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے، اور وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے۔ یعنی اس میں آپ کے مال بھی جائیں گے، جانیں بھی جائیں گی، اور پھل، یعنی ہر قسم کے جو مسائل ہیں آپ کو پیش آئیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو فصل پکی ہوئی تھی، تو یعنی اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کہ اب لازماً تمہارے اوپر امتحان آئیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمایا خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کریں گے، ان تمام مسائل اور پریشانیوں میں، مشکلات میں جو صبر کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام ہم تک اللہ رب العزت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ جو مصیبت کے وقت، جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت آ جائے ان کے اوپر، قالو، تو وہ کہیں گے یا کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس طرح عام طور پر کسی کی موت پہ ہم یہ کلمات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ جب اس کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا امر ہے اور ہم سب نے ہی تو لوٹ جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہاں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے یہ ایک قید خانہ ہے، مشکلات کا گھر ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔
आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर सलावातें हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से अनायतें हैं, करम है, मिर रब्बिहिम व रहमा, और रहमतें हैं। यानी इन्हीं लोगों पर जब उन पर मुश्किल पेश आती है, उन्हें मुश्किलात में गिर जाते हैं, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे ही लोगों पर मेरी इनायतें हैं और मेरी रहमतें हैं, रहमतों की बारिश होगी। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यानी मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं और यह अल्फाज कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से हैं, हमने भी तो अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यही लोग कामयाब भी हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर रहमतें भी नाज़िल हैं। और इसी तरह सूरत अनकबूत में आयत नंबर 2 और 3 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, क्या वो लोग जो ईमान लाए हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या उनसे इम्तहान या आज़माइश उनको मुबतला नहीं किया जाएगा? अल्लाह फरमाते हैं कि तुम लोग ज़रूर आजमाए जाओगे, तुमसे पहले भी लोगों को अल्लाह ताला ने आजमाया है। तो अल्लाह फरमाते हैं ताकि मैं देख लूँ कि तुम में कौन सच्चे हैं और झूठे हैं। यानी जो आदमी साबित कदम रहे अल्लाह ने उसको सच्चा करार दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आजमाइश के ज़रिए, आजमाइश से तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता, तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हें ये आजमाना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो जो सच्चे हो, साबित कदम हो, अल्लाह की राह में डटे हुए हो, और कौन फिर जाने वाले हैं। तो ये है इन आयात मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार मुसलमानों को तैयार कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं कि तुम दीन में आने वाले मसाइब और मुश्किलात को तुमने किस तरह बर्दाश्त करना है, और अगर तुम बर्दाश्त कर गए तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।